الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 10th۔ تو 10th کلاس ہم لوگ جو ہیں ریویو کر رہے تھے اپنے یونٹ نمبر 1 میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رجیم آف جنرل ضیاء الحق، یعنی آج ہم جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ لانگ کوسچن آپ کا ہے، کوسچن نمبر 3 ہے جی۔ ہم اس کے بارے میں آج یہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ٹاپل بھٹو گورنمنٹ اینڈ assumed پاور آن جولائی 5 1977 کہ بھٹو کی حکومت ختم کر کے جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، 5 جولائی 1977 کو اقتدار سنبھالا۔ initiating thus yet another age of martial law in the country، اور اس طرح ملک میں ایک اور مارشل لا کے دور کا آغاز ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا چلی ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے مارشل لا لگے تھے، دو مارشل لا لگ چکے تھے، ایک تھا جنرل ایوب خان کا اور دوسرا تھا جنرل یحییٰ خان کا۔ ایک 1958 کا تھا اور دوسرا 69 کا تھا۔ اب یہ تیسرا مارشل لا جو تھا یہ 1977 میں یہاں پر تیسرا مارشل لا شروع ہوا۔ He pledged to hold election within 90 days. During this period, a total ban was imposed on both freedom of expression and political activities. اچھا، جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرواؤں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ اس کے دوران انہوں نے کیا کیا، آزادی، تحریر و تقریر ختم کر کے سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگا دی۔ In October 1977 پوسٹ-پون آف الیکشن، انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پولیٹیشنز واز اناؤنسڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، سیاستدانوں کا احتساب جو تھا وہ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں مارچ 1978 the Lahore High Court found Bhutto guilty of the murder of Nawab Ahmed Khan and sentenced the ex-prime minister to death۔ اچھا جی، اب یہاں پہ سے کیا کہ مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ کہتے ہیں جولائی 1978 a civilian cabinet in which ministers from the Muslim League were also included took oath under the martial law۔ اب اس میں کیا ہوا نیکسٹ کہ مارشل لا کے زیر سایہ جولائی 1978 کو سول کابینہ نے حلف اٹھایا، جس میں مسلم لیگ کے وزراء بھی شامل تھے۔ took oath under the martial law، مارشل لا کے زیر سایہ انہوں نے اٹھایا۔ Later on members from some political parties in the Pakistan National Alliance، اب سب کیا ہوا، اس کے بعد ایک مشترکہ طور پر جو نمائندے تھے انہوں نے اب اتحاد کر لیا اور ایک پارٹی بنائی جس کو PNA یعنی پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد کے نام سے۔ ان کی کیبنٹ جو ہے انہوں نے یہاں پر نمائندے شامل تھے اور اس نے قومی اتحاد جماعتوں کا کابینہ میں شامل کر لیا گیا، اور وہ سارے جو تھے وہ PNA یعنی پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد کے میں وہ لوگ سارے شامل ہو گئے۔ اوکے، نیکسٹ کہتے ہیں سپٹمبر 1978 جنرل ضیاء الحق ڈکلیئر ہمسیلف پریزیڈنٹ آف دا ریپبلک۔ اب سپٹمبر 1978 میں جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا، صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ For the first time in country، زکوٰۃ، عشر and حدود ordinance were enforced in 1979-80۔ In September 1979 local government elections were held after a long break۔ Election to the National Assembly were postponed in March and again in October 1979۔ Political parties were banned۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بین کا اس کو on March 23 1981 provisional constitutional order was enforced thus replacing the 1973 constitution۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ سپٹمبر 1978 میں ضیاء الحق نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ ملک میں پہلی دفعہ جو ہے وہ نظام زکوٰۃ، عشر اور حدود آرڈیننس کا نفاذ 1979-80 میں ہوا۔ سپٹمبر 1979 میں ملک میں طویل عرصے کے بعد جو لوکل گورنمنٹ تھی یعنی بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے،
مارچ کے بعد اکتوبر 1979 میں بھی عام انتخابات ایک بار پھر ملتوی ہوئے اور سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہو گیا. پھر 23 مارچ 1981 کو ملک میں عبوری آئین کا نفاذ ہوا جس نے 1973 کے آئین کی جگہ لے لی. نیکسٹ کہتے ہیں on August 12, 1983 ضیاء الحق introduced his own constitutional formula under which presidential referendum was held on December 19, 1984. Zia ul Haq won the referendum by an overwhelming majority of vote count. Non-party based elections were held to the National Assembly and the Provisional Assembly on Feb 25 and Feb 28, 1985 respectively. On March 20, 1985 Muhammad Khan Junejo became Prime Minister of the country. اچھا اب یہاں کہتے ہیں کہ 12 اگست 1983 کو ضیاء الحق نے کیا کیا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن فارمولا یعنی آئینی فارمولا بنایا پیش کیا جس کے تحت کیا ہوا 19 دسمبر 1984 کو جو پریزیڈنشل ریفرینڈم ہوا یعنی صدارتی ریفرینڈم ہوا جس میں صدر ضیاء الحق کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور 25 جو فیب ہے اس کو 1985 کو قومی اور 28 فیب کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب جو ہے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے نان پارٹی بیسس پر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی 20 مارچ 1985 کو محمد خان جو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. On December 13, 1985, Zia ul Haq proclaimed the end of martial law in the country due to Pakistan Akhwan policy under his authority. Zia attained an important position in world politics. صدر جنرل ضیاء الحق نے 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا. جنرل ضیاء الحق نے جو اس کی اخوان پالیسی تھی اس کی وجہ سے دنیا میں بہت اہم مقام حاصل کیا. But due to the overextension of his military rule, جو فوج جو کا اقتدار تھا وہ طویل ہو گیا تھا. Political, social and economic institutions of the country were denied the opportunity to grow and gain stability. تو لیکن فوجی اقتدار جو تھا وہ اس کی طوالت کی وجہ سے بہت لمبا ہونے کی وجہ سے ملک کے سیاسی سماجی اور معاشی اداروں کو استحکام نہیں مل سکا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا جی اسٹوڈنٹس کے. آج ہم نے پڑھا ضیاء الحق کے رجیم کے بارے میں کہ جو ضیاء الحق کا جو دور تھا اس کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی جو ایفرٹس ہوئی تھی فار دا انفورسمنٹ آف اسلامک لاز یعنی نفاذ اسلام کی طرف جو کوششیں ہوئی تھی ان کے بارے میں. اب قیام پاکستان کے بعد کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ. یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد عوام کی خواہش تھی کہ ملک میں کیا ہو کہ اسلامی جو نظام ہے وہ اس کا نفاذ عمل میں لایا جائے. دا انفورسمنٹ آف اسلامک لا ان کنٹری میں ٹورڈز دا ایمز various political parties had run a campaign in 1970. تو اس کے لیے کیا ہو گیا 1977 میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے نظام مصطفیٰ کے قیام کے سلسلے میں بھرپور تحریک چلائی. چونکہ جو ضیاء الحق جو تھے ضیاء الحق thus soon after taking charge of state machinery ضیاء الحق proclaimed the enforcement of Islamic حدود and Sharia حدود and تعزیرات on Feb 10, 1979 which is a milestone toward the establishment of Islamic system in the country. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ چنانچہ صدر پاکستان نے جب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کیا کیا 20 فروری 1979 کو ملک میں اسلامی حدود و تعزیرات کے نفاذ کا اعلان کیا جسے پاکستان کی تاریخ میں نظام اسلام کے نفاذ کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے punishment prescribed by Sharia for certain acts like drinking, adultery, theft and false allegations were enforced. کہتے ہیں کہ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا کہ شراب نوشی اور ان کے لیے چوری قذف اور الزام تراشی کے لیے سزائیں موجود تھی. ان کے لیے کیا اسٹیپ ٹیکن فار دا اسلامائزیشن آف سوسائٹی انڈر ضیاء رولز اور ایز فالو. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دور میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو اقدامات کیے وہ درجہ ذیل ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. جون 1980 کو صدر نے کیا کیا ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر جو آرڈیننس تھا وہ نافذ کیا. اس کی روح سے حکومت کو اختیار دیا کہ وہ بینکوں میں جو جمع شدہ رقم ہوگی اس پہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ
کاٹ سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اسی کے لیے کیا ہوا، فیب 1982 میں انہوں نے فیڈرل جو ہے گورنمنٹ نے اسٹیبلش کی نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن بنائی. اور اس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ آبجیکٹو اس کا کیا تھا کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی مستحقین زکوٰۃ کی تربیت تاکہ وہ ہمیشہ زکوٰۃ پر انحصار نہ کریں. اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے ابتدائی طور پر 10 کروڑ جو تھے روپے مختص کی، یعنی یہ ساری زندگی زکوٰۃ پہ نہ رہے بلکہ ان کے لیے ایسی کوشش کی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور انہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو فیڈرل شریعت کوڈ کا نظام ہوا جی. وفاقی شرعی عدالت جو تھی 1973 میں اسلام کے نفاذ کو طے کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی، جس کے ذریعے ہر ہائی کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایک شریعت بینچ اور سپریم کورٹ میں 3 ججوں پر مشتمل ایپلیٹ شریعت بینچ قائم کیا گیا. اور اس عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو جو اسلامی قوانین کے منافی ہو اس کو یکدم چینج کر سکتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو شریعت بینچ کا جو فیصلہ صدر مملکت سمیت ہر کسی کے لیے ماننا لازمی قرار ہے. البتہ سپریم کورٹ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کہتے ہیں بلاسمی ایکٹ، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں ہمارے اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی سزا. جو آرٹیکل جو تھا وہ 298 کے تحت اس میں حکومت میں تھوڑی سی چینج کر کے انہوں نے کیا کہا ہے کہ constitution was amended to the effect that anyone found guilty of blasphemy towards the righteous caliph, the family of the prophet and the companion of the prophet could get up to the 3 years of religious imprisonment or fine or both. کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ایکٹس میں کیا کہ جو شخص خلفائے راشدین اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو 3 سال کی قید با مشقت بھی دی جا سکتی ہے، اسے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر انہیں دونوں سزائیں بھی ایک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو اسے با مشقت سزا بھی اور دوسرا جرمانہ بھی اس نے ہر صورت میں بھرنا ہے جو کہ پائس کیلف اور اہل بیت اور دور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا. نیکسٹ کہتے ہیں پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات انٹروڈیوس ایز کمپلسری سبجیکٹ. تو حکومت نے کیا کیا کہ تعلیمی اداروں میں یہ BSc تک انہوں نے کیا کیا کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی مضامین کو لازمی قرار دیا اور غیر مسلموں کے لیے اخلاقیات کا مضمون اسلامیات کی ریپلیس کر کے رکھا گیا. احترام رمضان آرڈیننس 1981 ضیاء promulgated the احترام رمضان آرڈیننس which prescribed smoking, eating and drinking by all Muslims in public places. Violation of these laws was made punishable by 3 months or a fine or both. In 1984, they also directed the establishment of Salat Committee. اچھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ 81 میں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا احترام رمضان، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے باز رہے گا اور اگر خلاف ورزی کرے گا تو پھر کیا ہوگا، اسے 3 ماہ قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزاؤں کا مستحق بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ صلاۃ نماز کے سلسلے میں بھی ہدایت جاری کی، یعنی اور اس کا یہ تھا کہ 1984 میں یا 1984 میں ضیاء نے نظام صلاۃ یعنی انہوں نے کہا کہ مغرب کی ظہر کی جو نماز ہوگی وہ سرکاری یا پرائیویٹ کوئی بھی ادارے ان میں باجماعت ادا کی جائے گی. نیکسٹ آ جاتا ہے جی وفاقی محتسب. وفاقی محتسب یہ تھا کہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی از این امپورٹنٹ اسپیکٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کسی بھی معاشرے میں دیکھا جائے تو اسلام معاشرے قائم ایسا کیا ہے، احتساب ہے. اور اسی سے کیا ہوتا ہے کہ انصاف اور قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے تاکہ لوگ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. اب جون 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے وفاقی محتسب کے ادارے کا قیام کا اعلان کیا. یہ ایک نان پولیٹیکل بیسس جو تھا وہ انسٹیٹیوٹ تھا اور اس کی جو میعاد تھی وہ 4 سال تھی. اور اس میں اگر کوئی شہری کسی سرکاری محکمے یا کسی افسر کے فیصلے، حکم یا کارروائی کے سبب متاثر ہوا تو وہ سادہ کاغذ پر اپنی شکایت لکھ کر وفاقی محتسب کو ڈاک کے ذریعے بھیج کر ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس مجلس شورا. دسمبر 1981 میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا کہ انہوں نے for reasons of better links between the government and the masses, December 81, Zia announced the formation of Majlis Shura. The Majlis Shura was composed by
50 members. Among the duties were to suggest steps that would lead to the formation of Islamic society and thus to the fulfillment of a long-standing desire of the people. As such, its role was the expedite the smooth tension towards an Islamic democratic social order. दिसंबर 1981 में हुकूमत ने किया ज़ियाउल हक ने क्या किया, हुकूमत और अवाम के दरमियान मौसर राब्ते की गर्ज से मजलिस शुरा के क़याम का ऐलान किया। मजलिस शुरा के अरकान की तादाद 50 थी। मजलिस शुरा के फ़राइज़ में शामिल था कोई ऐसे इक़दाम की सिफारिश करें जिन पर कारबंद रहकर इस्लामी माशरे के क़याम के बारे में अवाम की तवक्कुआत पूरी की जा सकें और नफाज अमल के अमल को तेज़ करने में हुकूमत की मदद करें और मुल्क में ऐसे हालात पैदा करें कि मुल्क किसी का किस्म के बहरान का शिकार हुए बगैर अपनी इस्लामी जमहूरी मंजिल को तय करें। नेक्स्ट कहते हैं जी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। इक़्तिसादी निज़ाम यानी जो आप लोग का इकनॉमिक सिस्टम था उसको सूद की लानत से पाक करने के लिए ज़ियाउल हक ने बाज़ इक़दामात का ऐलान किया जिसके तहत तमाम बैंकों में बिला सूद बैंकारी का निज़ाम यानी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो थी वो तमाम बैंक्स में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक हो गया। डायमंड अब आपकी बारी है। तो सेकंड ईयर हम लोगों ने कल पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। अब अगला जो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि जैनबा मुज़ाकरात पर नोट लिखें। जब सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचोव बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने अफगानिस्तान के मसले पर लचकदार रवैया अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है कि उसके तकरीबन 50,000 अफवाज और बहुत से जानी मानी नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो अब इस मसले से छुटकारा चाहता था। तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल था उन्होंने भी कहा कि इस मसले को कहा कि इसको हल किया जाए। तो फिर जनीवा मुज़ाकरात जो थे वो चलने लग पड़े। गोर्बाचोव जो था उसने ऐलान किया 10 जनवरी 1988 के ऐलान किया कि 15 मार्च तक जनीवा मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 15 मई 1988 से रूसी अफवाज जो है वो वापस जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर जुनेजो और ज़ियाउल हक में इख्तिलाफ था और उसमें क्या था कि वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो यकम मार्च तक जनीवा मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार थे जबकि ज़ियाउल हक का मौक़िफ़ था कि इस मरहले पर असल मसला रूसी अफवाज की वापसी नहीं बल्कि अबूरी हुकूमत का क़याम है। इस क्वेश्चन है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का 5 निकाती प्रोग्राम, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करते हैं कि 4 बरसों पर मुश्तमिल अहम निकात उसके क्या थे। इस्लामी जमहूरी निज़ाम था, माशी निज़ाम और कौमी सलामती का खुद मुख्तारी थी। यानी उसे 5 निकात प्रोग्राम पेश किया था, कहते हैं कि इसके ज़रिए मुल्क को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है मकामी हुकूमतों के बारे में। मकामी हुकूमत क्या ऐसी होती है? ऐसी होती है जो मकामी आबादी अपने मकामी वसाइल के हल के लिए तश्कील देते हैं। मकामी हुकूमत कहलाती क्या होती है कि जो मकामी आबादी अपने मकामी मसाइल के हल के लिए तश्कील देते हैं उसे मकामी हुकूमत कहते हैं। मकामी हुकूमत अपनी हदूद के अंदर रिहाइश पजीर अफराद के नज़्म व नस्क, मालियात, तालीम और सेहत वगैरह जैसे खदमात की निगरानी करती है और बराह रास्त अवाम को जवाबदेह होती है। अब मकामी हुकूमतों का मनसूबा क्या है? परवेज़ जनरल मुशर्रफ ने 23 मार्च 2000 को मरहलावार बल्दिहाती इंतखाबात कराने का जामे प्रोग्राम शुरू किया। फिर जी मुकामी हुकूमतों का क़याम जी परवेज़ मुशर्रफ ने 14 अगस्त 2000 को मकामी हुकूमतें जो थी उनको 3 दर्जाती निज़ाम में कन्वर्ट किया। यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल या टाउन कौंसल और ज़िला कौंसल पर मुश्तमिल था। मकामी हुकूमतों के निज़ाम में मकामी कौंसलों में हर तबके की नुमाइंदगी शामिल थी। मज़दूरों, औरतों, किसानों और अक़लियतों को भी नुमाइंदगी दी गई और ये इदारे अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम के ज़िम्मेदार थे। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005। अब कहते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान में नया बल्दियाती निज़ाम 2000 में मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मुतारफ़ करने के साथ शुरू हुआ जिसने अपनी पहली टर्म जून 2005 में मुकम्मल किया। लेकिन इसमें बहुत सी खामियाँ और मुश्किलात पेश आई। इनको दूर करने के लिए हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005 का इजरा जो था वो नए बल्दियाती ज़िली निज़ाम ने जब मियाद पूरी कर ली तो इस निज़ाम में बेहतरी की गार से नए बल्दियाती इंतखाबात जो थे वो पहले से थे सामने आए और सूबाई हुकूमत की मुशावरत में तरमीम हुई। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005 जारी किया गया जिसमें अरकान की जो तादाद थी वो 21 से कम कर, यानी जो पहले वाला था उसमें 21 थी लेकिन इसमें 21 से कम करके इनकी तादाद जो है वो 13 कर दी की सॉरी। तो भाई स्टूडेंट्स ये आप लोग को जो मैं काम दे रही हूँ इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है, चाहे वो पर्ल या डायमंड दोनों के काम में दे रही हूँ, दोनों ने इनको अच्छे से याद करना है
اور اپنے پیپر کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔